مریم نواز ہوں اور آپ سب بہت زیادہ سینئر ہیں. میں رپورٹنگ میں اور کورٹ رپورٹنگ میں خاص طور پہ آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سب سے بہت جونیئر ہوں. اس وقت تھوڑا مشکل میرے لیے اس لیے کیونکہ فرسٹ ٹائم جب سے میں نے کورٹ رپورٹنگ اسٹارٹ کی آئی ایم فیسنگ سو مینی سینئرس اور ججز اینڈ لائرس. تو خیر بہت سارے ٹاپکس پر بات کر چکے. میرے سینئرز نے ہسٹری پہ بھی بات کر دی. دے آر ویل ورسڈ ود اٹ. مجھے نہیں لگتا کہ میں ان سے بہتر بول سکتی ہوں. تو اگر اف آئی جسٹ اسٹک مائی سیلف ٹو دا ٹاپک کہ کورٹ رپورٹنگ بیسکلی جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہے کیا اور کورٹ رپورٹنگ کا کردار کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں چیلنجز کیا فیس کرنے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ دو طرح کے مقدمات بیسکلی ہوتے ہیں, سیاسی مقدمات اور دوسرے جو عام آدمی کے مقدمات ہیں. اور ہمارا زیادہ تر فوکس سیاسی مقدمات پر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی کو کوریج بھی ملتی ہے, انہی پر ہمیں سٹوریز یا ہمارا کام بھی انہی پر چلتا ہے, انہی پر ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے. لیکن عام نوعیت کے مقدمات میں سے بھی کبھی کبھی بہت بڑی خبریں نکل آیا کرتی ہیں. اور آج کل بھی گزشتہ روز ایک عام کیس کے اندر اسلحے پر سو موٹو ہوا سپریم کورٹ میں. تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں جن کو کور کرنے سے ہی ظاہر ہے کہ جو فیکٹس ہیں یا بڑی خبریں ہمارے لیے بھی نکلتی ہیں. تو موجودہ جو ہمارا سسٹم ہے, سسٹم کے اندر کورٹ رپورٹرز کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں یا کورٹ رپورٹرز کو رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کے لیے کوئی ٹریننگ تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہوتی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وکلا یا ججز ان کے پاس ایک ایج یہ ہوتا ہے, یا پھر کورٹ روم میں جو باقی تمام اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے اپنے لاء کے اوپر, قانون کے اوپر, چاہے وہ فوجداری مقدمات ہیں, دیوانی ہے, کسی بھی طرح کے مقدمات ہیں, ان کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ ماہر ہوتے ہیں اپنے قانون کے. لیکن کورٹ رپورٹر کو کچھ علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کچھ عرصہ وہاں پر کام کر کے سیکھتا نہیں ہے کہ قانون کیا ہے اور یہ تمام تر کیسز کیا ہیں. تو بیسکلی جب میں نے کورٹ رپورٹنگ سٹارٹ کی تو مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے, سمجھنا ہے. ٹائم لگتا ہے, اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں. اور جو کورٹ میں ججز بات کر رہے ہیں یا وکلا جب وہ اپنا کیس کر چکتے ہیں پلیٹ, تو اس کے بعد ہم باہر جا کے ان سے پوچھ لیتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو کورٹ رپورٹر کی ذمہ داری بھاری ہوتی ہے. اس کو وہاں بیٹھ کر وہ غیر جانبدار ہوتا ہے, اس کا کوئی اسٹیک نہیں ہوتا نہ کسی کیس کے اندر, نہ سننے میں اس نے کسی کو جج کرنا ہوتا ہے. تو وہاں جب ایک کیس سن رہے ہیں, اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو سب سے پہلے اپنی آبجیکٹیوٹی دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم کہیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہماری کوئی جانبداری یا کوئی ان کے ساتھ ایسی ایلینیشن تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی باتیں تو سن رہے ہیں لیکن جو دوسری طرف کی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی. اس کے علاوہ جب لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے عام فہم لفظ استعمال کریں کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا سکیں کہ کورٹ میں ہوا کیا. کیونکہ عدالتوں میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ بہت ٹیکنیکل ہوتی ہے, لا پوائنٹس کے اوپر یا جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بے شک لائیو کوریج بھی ہو رہی ہے, لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا, یہ بتانا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, ججز یا وکیلوں کا کیا مطلب تھا, وہ ایک کورٹ رپورٹر کی ہی ذمہ داری ہے. اور وہ لائیو ہونے کے بعد بھی ہماری شاید جو ذمہ داریاں ہیں ان میں اضافہ ہو گیا, کیونکہ پہلے اگر کہیں ہم کچھ مس کر جاتے تھے تب ہمارے پاس وہ مس کرنے کا آپشن بھی نہیں رہا, کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. خیر سپریم کورٹ میں رپورٹنگ کرتے وقت کچھ چیزوں کا جو خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے ہونے والی جو ایک ایک بات ہے یا وہاں سے نکلنے والے جو فیصلے ہیں وہ ایک قانون کی سی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور ہر بندے کی زندگی پر ان کا اثر ہوتا ہے. تو آج کے موضوع کے لحاظ سے کہ جمہوریت میں کیسے کورٹ رپورٹنگ کا کردار ہے, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی جمہوریت پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے, جہاں پر سب کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے, سب فیصلے عدالتوں میں ہو رہے ہیں, وہاں کورٹ رپورٹنگ ہی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک عمل ہے. خیر کچھ وقت کا کچھ نوٹیفائی ہو گیا اور کم ہے تو آئی ول جسٹ ٹرائی کہ میں اس کو ختم کروں. کورٹ رپورٹنگ میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے, لیکن اگر ایک کورٹ رپورٹر غیر جانبدار رہے گا, اپنی ذمہ داری کو مکمل کر کے لوگوں تک اپنے فیکٹس جس طرح سے عدالتوں میں ہو رہے ہیں پہنچا دے گا, تو مجھے لگتا ہے کہ جو بہت سارے مسائل اس وقت چل رہے ہیں ہم ان سے نکل سکیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ انڈیا کی ایک ججمنٹ تھی مئی 2021 کی, اس میں انڈین الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ کورٹ رپورٹنگ سے روکا جائے رپورٹرز کو, بیکاز ان کا خیال تھا کہ وہاں پہ کچھ مسائل ہو رہے ہیں جو کہ کورٹ رپورٹنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک رپورٹڈ ججمنٹ آئی انڈین سپریم کورٹ کی جس میں یہ کہا گیا کہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں بیسکلی وہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو ججز کو قابل احتساب بنا سکتے ہیں, جو ان کے بارے میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ یہ ججز کہہ رہے ہیں
اور ججز کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ کور کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا، اس طرح سے ہوا تھا، ان دا اینڈ فیصلہ یہ آ گیا. تو انڈین سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں یہ تھا کہ عدالتوں میں کھلی رسائی اور آئینی آزادی کے لیے کورٹ رپورٹنگ ایک قیمتی چیز ہے، اور کورٹ رپورٹنگ نہ صرف عوام کے لیے بلکہ ججز کے لیے اور پوری طرح جو ملک کا سسٹم ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ججز ہیں ان کے آئیز اینڈ ایئرز بھی ہوتے ہیں میڈیا. تو یہ ایک رپورٹڈ ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہے. مجھے امید ہے کہ پاکستان میں بھی جو بھی فی الحال کورٹ رپورٹرز ہیں اگر وہ اپنا غیر جانبداری سے کام کریں اور اگر وہ کوئی اپنی اوپینین دیتے بھی ہیں تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز یا دیگر جو پوری ہماری عدلیہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں سمجھتی ہوں میرے سارے سینئرز بہت ساری باتیں کور کر چکے ہیں. ہمیں جسٹ بینگ اے کورٹ رپورٹر بہت زیادہ ذمہ داری سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پابندیوں سے اور تنقید برداشت کرنے کا جو عمل ہے وہ دونوں طرف کا ہونا چاہیے. میڈیا کو بھی برداشت کرنی چاہیے اور ججز کو بھی کرنی چاہیے اور اسی طرح سے جو ہے وہ جمہوریت آگے چل سکے گی. تھینک یو سو مچ.